السلام علیکم۔ آج میں آپ ناول کی قسط نمبر 16 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جو کہ لکھا ہے فاطمہ نور نے۔ تو چلیے آئیے قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ خاقان نے دروازہ آہستہ سے کھولا، پھر مکمل کھولتے اندر داخل ہوئے۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلائنڈز گرے ہوئے تھے اور اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آئے، اے سی کی سپیڈ کم کی، بلائنڈز اوپر اٹھائے اور پھر بیڈ کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھے۔ اٹھ جاؤ ہریرا۔ اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ خاقان دوبارہ آواز دیے بنا دیکھتے رہے۔ ہریرا نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی، پلکیں جھپکی، پھر خاقان کو سامنے دیکھے آنکھیں مکمل کھول لی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ سستی سے اٹھ بیٹھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ اور چہرہ زرد تھا۔ 2 دن سے اگر تم ہر شے بھلا کر صرف سوتے رہو گے تو ظاہر ہے مجھے فکر ہوگی، اور میں تم سے پوچھنے آؤں گا کہ اس شوق کی وجہ کیا ہے۔ ہریرا سیدھا ہوا اور پاؤں نیچے گرائے۔ وہ 2 دن سے کمرہ بند کیے لیٹا تھا۔ باہر کیا ہو رہا تھا اسے نہ معلوم تھا نہ پرواہ۔ طبیعت خراب ہے میری بابا۔ میں نے صبح آ کر چیک کیا تھا، بخار نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہے تھے۔ ہریرا نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں ٹکائے، سر جھکا ہوا تھا، گھنگریالے بال کچھ لمبے ہو رہے تھے اور وہ اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ انسان صرف بخار سے بیمار تو نہیں ہوتا۔ بخار کے علاوہ جو بیماری تمہیں ہوئی ہے اس کا نام بتاؤ۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ نیند کی گولیاں کھانے کے باعث دماغ سن سی کیفیت میں تھا۔ ہریرا، جا کر منہ دھو پہلے، پھر واپس آؤ، ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہریرا نے بیزاری سے سر اٹھایا، پھر اسی بیزاری سے سستی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو چہرہ گیلا اور سنجیدہ تھا۔ بال اب بھی ماتھے پر بکھرے تھے۔ اب تم ہوش میں ہو؟ وہ چپ چاپ خاقان کے سامنے بیٹھا، کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے، چہرہ جھکا لیا۔ دماغ جاگا تھا تو 2 دن پہلے کی شام یاد آئی تھی۔ خون، مٹی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ خاقان کے سوال پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ کچھ نہیں۔ تم پرسوں بدر کے ساتھ گئے تھے، کیا اس نے کچھ کہا؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ بیزار ہوا۔ کیفیت عجیب ہو گئی۔ سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ تم لوگ کہاں گئے تھے؟ خاقان غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں ہی ادھر ادھر۔ اس نے نظر کمرے میں دوڑائی۔ اسے پھر سے قید جیسا احساس ہو رہا تھا۔ خاقان یہاں سے چلے جائیں تو اچھا تھا، اسے سگریٹ پینی تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں کئی بار تمہارے کمرے میں آیا ہے۔ بدر بھائی؟ وہ رکا۔ ہاں، مجھ سے زیادہ تو گویا اسے تمہاری فکر تھی، انہوں نے تلخی سے کہا۔ ہریرا کچھ دیر چپ رہا۔ آپ کو بدر بھائی برے کیوں لگتے ہیں بابا؟ کیونکہ وہ برا ہے۔ کیسے؟ وہ بے چین ہوا۔ وہ ظالم ہے، قاتل ہے۔ قاتل؟ اس کا سانس تھما۔ بابا جانتے تھے؟ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ اس نے کیسے اس بزرگ آدمی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا؟ وہ آدمی جس کی قبر پر پھولوں کا پودا لگایا گیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، پھر خاقان کو دیکھتے آگے کو ہوا۔ اسے باتیں پیٹ میں رکھنی نہیں آتی تھی۔ کیا وہ یہ بات خاقان کو بتا دے؟ کبھی؟ مطلب کبھی بابا بھائی نے آپ کے سامنے کسی کو مارا ہے؟ خاقان اسے دیکھتے رہے، آنکھیں سکیڑ لی۔ نہیں۔ اور اگر وہ قاتل نہ ہوئے تو؟ اس نے تھوک نگلی، انگلیاں نامحسوس انداز میں ہل رہی تھی۔ کیا وہ سگریٹ کا اس قدر عادی ہو گیا تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ قاتل ہوا تب بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خاقان نے کندھے اچکائے۔ ہریرا تھما۔ کیوں؟ اس کے تعلقات ہیں ہریرا، تمہاری سوچ سے زیادہ، میری پہنچ سے اوپر۔ تم دیکھ لینا، اگر وہ کبھی جیل گیا تو ایک دن میں باہر ہوں گا۔ ہریرا نے گلا تر کیا۔ کیا وہ خاقان کو بتا دے؟ اس کا دل اس راز سے پھٹ جائے گا۔ ظاہر ہے وہ بچ جائیں گے، لیکن کیا قتل بہت چھوٹی چیز ہے؟ تم قتل وغیرہ کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے؟ وہ مشکوک ہوئے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تیزی سے بولا۔ ماتھے پر پسینہ ابھرا۔ خاقان نے غور سے اس کا اضطراب دیکھا۔ مجھے بتا سکتے ہو ہریرا؟ اب کہ ان کے لہجے میں نرمی آئی، ہریرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ بتا دے؟ بابا۔ وہ رکا، پھر کمرے کے دروازے کو دیکھا اور تیزی سے اٹھتے اسے صحیح طرح بند کیا اور واپس خاقان تک آیا۔ تم مجھے پریشان کر رہے ہو ہریرا؟
وہ حقیقتاً پریشان ہوئے تھے۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ وعدہ کریں کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے، کسی سے بھی نہیں۔ ایسا کیا بتانے جا رہے ہو تم؟ آپ وعدہ کریں پہلے۔ وہ مضطرب تھا، راز باری تھا، بہت باری، اتنا کہ اس کا دل دب رہا تھا۔ ہریرا، حقان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آپ وعدہ نہیں کریں گے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر تھک کر سانس لی۔ وعدہ۔ ہریرا انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، تھوک نگلی۔ بدر بھائی نے 2 دن پہلے میرے سامنے کسی کو قتل کیا ہے۔ سینے سے یکدم کوئی بوجھ اترا، اس نے حقان کے وعدے پر اعتبار کر لیا۔ حقان کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہ گئے، پھر جھٹکے سے آگے کو ہوئے۔ کیا کہا تم نے؟ ہریرا نے گلا تر کرتے انہیں 2 دن پہلے کی ساری روادات سنا دی۔ حقان سنتے رہے۔ ہریرا چپ ہوا تو انہوں نے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ کوئی اور تھا وہاں؟ نہیں، میں، خولا اور بدر بھائی کے گارڈز۔ کعب تھا لیکن وہ بعد میں آیا تھا۔ کعب کون ہے؟ میرا دوست ہے۔ انہوں نے سر ہلا دیا۔ وہ ششدر تھے ورنہ ہریرا سے پوچھتے کون دوست؟ تو اس نے ایک لڑکی کی وجہ سے قتل کر دیا؟ یہ سوال نہیں، تبصرہ تھا۔ وہ خولا کو پسند کرتے ہیں میں جانتا تھا، لیکن اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ حقان نے محض ہنکارا بھرا۔ وہ پرسوچ لگتے تھے۔ آپ کسی کو بتائیے گا مت۔ راز اگلنے کے بعد اب وہ بے چین تھا۔ حقان چونکے، پھر مسکرائے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ میرے پاس امانت ہے یہ راز۔ تم اب پرسکون ہو جاؤ، اٹھو، روٹین لائف شروع کرو اپنی۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ ہریرا نے سر ہلا دیا۔ اس کا دل اب بھاری نہیں تھا، وہ یہ بوجھ کسی اور تک منتقل کر چکا تھا۔ حقان اب دروازہ کھولتے باہر جا رہے تھے۔ کمرے سے نکل کر ریلنگ کے سامنے کھڑے ہوتے انہوں نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تو بدر عبداللہ قاتل تھا؟ ہریرا حقان یہ بھول گیا تھا کہ راز صرف بھاری نہیں ہوتے، یہ امانت ہوتے ہیں اور خطرناک بھی۔ کعب عباس کا رشتہ آیا تو گھر میں ہر ایک صدمے سے چلا گیا۔ یہ وہ آخری شے تھی جس کی توقع سب کو تھی۔ خالہ گاؤں کے بزرگوں کو ساتھ لے کر آئی تھی اور ہر ایک نے چچا پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاں کر دے، لیکن صفیہ بہن، یہ کیسے ممکن ہے؟ چچا کو جیسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیسے اس رشتے پر اعتراض کریں۔ کیوں ممکن نہیں ہے بھائی الیاس؟ میری بہن کی بیٹی ہے، پہلا حق تو میرا ہی بنتا ہے اس پر۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے خولا اور کعب کا نکاح پڑھوا دیں۔ جب سے کعب نے کہا تھا کہ وہ رشتہ لے کر جائیں، وہ تب سے گویا ہوا کے دوش پر سوار تھی۔ مگر بہن، کعب ابھی بے روزگار ہے، اس کا کچھ روزگار تو لگنے دیں۔ سب سے مناسب اعتراض یہی ملا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص جانتا تھا کہ اصل اعتراض تھا کیا۔ ڈھونڈ رہا ہے نوکری بھی کعب، اور نہ ملی تو ساری زمینیں اسی کی ہیں۔ میرے بیٹے جیسا لڑکا ڈھونڈ کر دکھا دیں گاؤں میں کوئی۔ چچا متذبذب سے پہلو بدل کر رہ گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کمرے میں بیٹھی خولا باہر آ کر کھڑے کھڑے ان لوگوں کو بے عزت نہ کر دے۔ ہم سوچ کر جواب دیں گے آپ کو۔ انہوں نے بات ٹالنا چاہی۔ وہ بنا سوچے ہی انہیں جواب دے دیں گے، خولا اور کعب؟ یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ لو بھلا، صفیہ بھی ذرا نہیں سوچتی۔ ارے خولا ہتھے سے اکڑ جائے گی سن کر۔ دادی ان کے جانے کے بعد چارپائی پر لیٹے بڑبڑائی۔ وہ سر عام جسے قاتل کہتی ہے، اسی کا سر عام قتل کر دے گی دادی۔ شیر دل کو 100% یقین تھا کہ یہی ہوگا۔ چچا اور چچی تو اندر بیٹھے مشورے کرنے میں لگے تھے اور باہر ان دادی پوتے کو 100% یقین تھا کہ ابھی خولا باہر نکل کر یہ سارا سامان کچرے میں پھینکے گی۔ اسی لیے شیر دل نے احتیاطاً 2 لڈو پہلے ہی کھا لیے تھے۔ اسے پتہ بھی ہے یا اندر سو رہی ہے؟ ان کے سوال کا جواب شیر دل نے نہیں دیا تھا۔ خولا کمرے سے صحن کی طرف آئی تو آمنے سامنے بچھی چارپائیوں میں سے ایک پر سوٹ، پھل اور مٹھائی پڑی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے قدم تھمے، دل میں کہیں درد سا اٹھا، لیکن پھر وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چارپائیوں کی طرف آئی، کھلے ڈبے میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ کس لیے آئے تھے؟
تمہارا رشتہ لے کر آئی تھی تمہاری خالہ کعب بھائی کے لیے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد شیر دل نے چشمے تصور سے خولہ کو یہ ساری مٹھائیاں اٹھاتے گھر کے باہر پھینکتے دیکھا تھا۔ دادی نے اسے گن اٹھاتے اور کعب کے گھر جاتے اور اس کا قتل کرتے سوچ لیا۔ چچا نے کیا کہا؟ اس نے دوسرا گلاب جامن اٹھایا۔ شیر دل کا تصور ٹوٹا۔ شیر دل کا تصور ٹوٹا۔ خولہ اطمینان سے کھڑی تھی، شاید وہ مٹھائی کھانے کے بعد باقی سارا سامان پھینک دے۔ ٹھیک ہے، گلاب جامن اس توہین کے حقدار تھے بھی نہیں۔ کوئی جواب نہیں دیا، سوچ رہے ہیں ابھی۔ دادی اٹھ کر بیٹھ گئی، انہوں نے قدم نیچے رکھ لیے۔ اگر خولہ پستول اٹھانے گئی تو وہ اسے میری لاش پر سے جانا جیسی دھمکی دیں گی۔ مجھ سے کب پوچھیں گے؟ اس نے مطمئن انداز میں تیسرا گلاب جامن اٹھایا۔ تم سے کس لیے پوچھیں گے؟ ہمیں معلوم ہے تم نے منع ہی کرنا ہے، اسی لیے پوچھیں گے ہی نہیں۔ شیر دل کو اپنا تصور غلط ثابت ہونے پر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ دادی کو پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے کوفت، یہ جا کیوں نہیں رہی پستول اٹھانے؟ آپ سے کس نے کہا میں منع کروں گی؟ اس نے گلاب جامن ختم کیا اور ان دونوں کو دیکھا، منہ کھول کر اسے دیکھتا شیر دل اور صدمے سے بیٹھی دادی۔ منع نہیں کرو گی؟ شیر دل کی پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ خولہ نے اطمینان سے ہاتھ جاڑے، پھر سوٹ کو دیکھا۔ اعتراض کی یا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے تو کس لیے کروں؟ وہ تمہارے بھائی کا قاتل ہے۔ دادی کو گویا ہر صورت اپنا تصور سچ کرنا تھا۔ آپ ہی کہتی ہیں وہ ایسا نہیں لگتا۔ پھر میرا خیال ہے وہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ گاؤں میں سب کہتے ہیں کہ بھائی بے ہوش ہو کر پانی میں گرا تھا۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی، ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ دادی کا پاؤں سن ہونے لگا، لیکن فی الحال دماغ کا سن ہونا زیادہ اہم مسئلہ تھا۔ تم انہیں پسند نہیں کرتی۔ شیر دل کو دادی سے زیادہ صدمہ لگا تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، اچھا لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، زمینیں ہیں، پڑھا لکھا ہے، اعتراض کس بات پر کروں؟ وہ مطمئن لگتی ان کا اطمینان غارت کر رہی تھی۔ تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں۔ چچا سے کہیں ہاں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، سوٹ پیارا ہے۔ اس نے اختتام پر بے نیازی سے تبصرہ کیا، پھر مٹھائی کو دیکھا۔ کیا ایک اور لڈو کھا لے؟ میٹھا مزید نہیں، شادی سے پہلے پمپل نکل آئے تو پھل بہتر رہیں گے۔ اس نے ایک سیب اٹھایا، پھر دوبارہ گلاب جامن کو دیکھا، ایک بار پھر سے سوچا اور گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھا۔ پمپل نکل آئے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں ہر شے نظر انداز کی جا سکتی تھی، لیکن مٹھائی کے ڈبے میں موجود گلاب جامن نہیں۔ ان کے لیے تو جنگ لڑی جا سکتی تھی۔ گلاب جامن منہ میں رکھتے وہ اسی اطمینان سے چلتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے بیٹھے شیر دل کا منہ مکمل کھل گیا تھا اور دادی کا پیر ہوا میں لٹکے لٹکے ساکت رہ گیا تھا۔ سب سے پہلے گھر کی شادی شدہ بیٹی کو خبر پہنچائی گئی۔ شادی شدہ بیٹی کو شادی کے بعد یہ دوسرا صدمہ لگا تھا۔ وہ اگلے دن فوراً مائکے پہنچی اور شیر دل کی زبانی اس رشتے کا علم ہونے پر خولہ کو پکڑ کر سامنے بٹھایا۔ یہ کیا کر رہی ہو اب تم؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ رشتہ آیا ہے جیسے ہر لڑکی کا آتا ہے۔ تم خود کو ہر لڑکی کی فہرست سے نکال دو۔ گویا اسے یقین تھا خولہ بلال کے ساتھ اتفاق نہیں ہوتے۔ نکال دیا۔ اب بتاؤ، جس لڑکے کو کل تک قاتل کہتی تھی، اس سے شادی کر لو گی؟ وہ قاتل نہیں ہے۔ نین تارا کا دل چاہا وقت کو پیچھے لے جائے اور خولہ کو وہ وقت یاد دلائے جب وہ قاتل وہی ہے کہتی تھی۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ خولہ۔ نین تارا اکتا گئی۔ خولہ نے گھٹنے کھڑے کیے اور چہرہ ان پر رکھتے نین تارا کو دیکھا۔ کعب کو میں نے کہا کہ رشتہ لے کر آئے۔ نین تارا ایک لمحے کو چپ رہ گئی۔ خولہ بنا کسی تاثر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں بدر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ صاف صاف بتاؤ گی؟ اس نے کہا تھا کہ موت کی بدترین قسم اس کے اپنوں کا اس سے چھن جانا ہے۔ وہ مجھے اپنا کہہ رہا تھا، سو اب وہ مرنے سے پہلے ایک بار ایسے ہی مرنا چاہیے نا۔ نین تارا نے اگلے لمحے سوچا کہ اگر بدر کو اس بات کا علم ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کعب کو مار دے گا خولہ۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ خولہ کیا کر رہی تھی؟ تمہیں لگتا ہے میں اسے کعب کو مارنے دوں گی؟ تم بدر عبداللہ کو نہیں جانتی۔ بدر عبداللہ ابھی خولہ بلال کو نہیں جانتا۔
یہ غلط ہوگا، تمہارا فیصلہ صرف تباہی لائے گا۔ خولا اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ نین تارا کو اس کی آنکھوں کے تاثر حفظ تھے اور وہ شرط لگا سکتی تھی کہ وہ لڑکی ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھی ہے۔ صرف بدر سے انتقام لینے کے لیے شادی کر رہی ہو؟ اس نے سوال تبدیل کر دیا۔ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میں نے اس کی نظروں میں اپنا عکس دیکھا ہے نین۔ محبت کرتا ہے یا نہیں یہ نہیں معلوم، لیکن عزت کرتا ہے۔ 2 سال وہ چپ رہا تاکہ میرے کردار پر بات نہ آئے۔ وہ 2 سال ایسی عزت کر سکتا ہے تو ساری زندگی بھی کرے گا۔ محبت کی خواہش تو کبھی نہیں رہی، عزت کی تھی، اور کعب عباس عزت دینے والا مرد ہے۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے ہوئے تھی۔ تم خوفزدہ کیوں نہیں ہو خولا؟ وہ اس کے خوفزدہ نہ ہونے سے خوفزدہ ہوئی۔ کس سے خوفزدہ ہونا ہے؟ بدر سے۔ اس سے میں کبھی خوفزدہ نہیں رہی۔ خود سے خوفزدہ ہو جاؤ خولا، تم خود کو برباد کر دو گی۔ میں نہیں کروں گی نین۔ میں کعب کے ساتھ سچے دل سے زندگی شروع کروں گی۔ جس دن اس کے ساتھ نکاح کے بول ادا کیے بدر عبداللہ دل سے نکل جائے گا، میں کعب سے وفادار رہوں گی۔ اتنا آسان ہے محبت کو بھلانا؟ آسان تھا تو وہ عرصے سے کیوں دروازے کی دہلیز پر رک گئی تھی؟ وہ کیوں ایک اظہار میں جی رہی تھی؟ میں کر لوں گی۔ کعب سے محبت نہ بھی ہوئی تو بدر کی محبت بھول جاؤں گی، نہ بھول سکی تو کعب سے وفادار رہوں گی۔ میں نے زندگی کے اگلے سال طے کر لیے ہیں، اور جب بدر کو پتہ چلے گا، سوچا ہے کیا ہوگا؟ جب اسے پتہ چلے گا تب سوچوں گی۔ تم نے یوسف کو بتایا؟ نین تارا نے نفی میں سر ہلایا۔ بتا دو۔ وہ مطمئن تھی اور اس کا اطمینان نین تارا سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بدر کو بتا دے گا۔ نہیں بتائے گا۔ بتا دے گا خولا، میں یوسف کو جان گئی ہوں۔ میں نے کہا نا اسے بتا دینا نین، میں دیکھ لوں گی تمہاری شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی۔ نین تارا نے اس بار کچھ نہیں کہا۔ خولا بلال کو مزید کچھ سننا بھی نہیں تھا۔ اس نے واقعی آگے کی زندگی سوچ لی تھی، اور جو سوچا جائے وہ کہاں ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو صفیہ بڑی صندوق کھولے اندر سے ڈھیروں سامان باہر نکالے دیکھ رہی تھی۔ وہ جو کچھ پوچھنے آیا تھا چھمبے سے سامان کو دیکھا۔ یہ کس لیے نکالا ہے؟ میری بری کا کچھ سامان ہے، اب خولا کو دوں گی۔ وہ پرجوش لگ رہی تھی۔ کعب آگے کو ہوا اور سامان دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ آپ 30 سالہ پرانا سامان اپنی بہو کو دیں گی؟ تو دیکھو بالکل ویسے ہی رکھا ہے۔ پرانا ہے امی۔ کعب سامان کے بیچ جگہ بناتا وہیں بیٹھ گیا۔ ایک نظر دوبارہ سامان پر ڈالی۔ کچھ انسلے سوٹ، کوئی برتن، زیور، جانے کیا کیا۔ اسے لمحے اس نے جانا عورتیں کہ اپنے جہیز کا سامان صدیوں بعد بھی سنبھال کر رکھ سکتی ہیں۔ نیا بھی لا دوں گی۔ وہ مطمئن تھی۔ کعب نے سامان پر سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اس نے عرصے بعد ان کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ الیاس چچا نے کیا کہا ہے؟ شادی کب کریں گے؟ لو، ابھی تو رشتے کے لیے ہاں کی ہے، ابھی کہاں شادی کی بات ہوگی۔ ان سے کہیں 10 دن بعد نکاح کے ساتھ رخصتی بھی کر دیں۔ صفیہ کا سوٹ کو طے کرتا ہاتھ تھما، نظر اٹھا کر کعب کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ 10 دن بعد؟ اتنی جلدی؟ ایک نہ ایک دن شادی کرنی ہی ہے تو 10 دن بعد کیوں نہیں؟ ایک نہ ایک دن بھی سلیقے اور رواج کے مطابق کرنی ہے، یہ کہ آنن فانن شادی کر دیں۔ وہ خفا ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حرج ہے۔ تیاریاں کیسے کریں گے؟ کون سی تیاریوں کی ضرورت ہے امی؟ جہیز میں لوں گا نہیں، اور ان سے کہیں صرف خولا کو 2-4 جوڑے میں رخصت کر دیں۔ اس نے سکون سے کہتے چارپائی کے پیچھے رکھے بڑے صندوق سے ٹیک لگائی۔ اتنی کیوں جلدی کر رہے ہو؟ کر رہا ہوں تو کوئی وجہ ہوگی نا۔ آپ 10 دن بعد کی تاریخ رکھ دیں بس۔ 10 دن بعد الیکشن ہے، 11 دن بعد کی رکھ لیں۔ اس کے پاس حل تھا۔ لو بلا۔ صفیہ مزید خفا ہوئی۔ کہاں شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور کہاں جلدی جلدی مچا رہے ہو۔ وہ ان کی خفگی پر ہنس دیا، بہت بے ساختگی سے۔ صفیہ نے رک کر اسے دیکھا۔ عرصے بعد وہ ہنسا تھا، جیل سے آنے کے بعد شاید چند ایک بار، لیکن آج کی ہنسی میں کچھ الگ تھا، کچھ الگ سا۔ تم خوش ہو کعب؟ کعب نے ہنسی روک کر انہیں دیکھا۔
آپ کو کیا لگتا ہے؟ اتنے خوش لگتے ہو کہ میں نے 100 بار تمہاری نظر اتاری ہے۔ وہ مسکرایا، آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں کے پار اس کا سراپا لہرایا۔ ہاں ٹھیک ہے، انتقام کے بیچ، جنگ کے دوران، اتنی آزمائشوں کے درمیان اسے دل کی سن لینی چاہیے۔ حولا بلال آزمائشوں کے بعد ملنے والا اجر تھا، تو وہ اس اجر پر شکر گزار تھا۔ خوش ہوں امی۔ اس نے بند آنکھوں سے بس 3 لفظ بولے تھے اور صفیہ نے طے کر لیا، میں کہہ آتی ہوں 10 دن بعد کا۔ انہوں نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ انہیں لگا تھا کہ آپ کو ان کی نظر لگ جائے گی۔ وہ اعتراض کریں تو کہہ دیجیے گا کہ زیادہ تیاریوں کی ضرورت نہیں ہے، حولا بلال اس گھر میں جیسے بھی آئے مجھے منظور ہے۔ اس کا چہرہ پرسکون لگتا تھا۔ صفیہ اب سامان سمیٹتی ذہن میں تیاریوں کا حساب لگا رہی تھی۔ سرخ اینٹوں والی قدیم حویلی کی طرف آؤ تو بڑے صحن کی بائیں جانب بنے مہمان خانے میں اس وقت بدر عبداللہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف آصف جمشید بیٹھا تھا۔ ابھی تک تو سب ہمارے حق میں جا رہا ہے، آگے دیکھیں گے۔ آگے بھی سب میرے حق میں ہی جائے گا واصف صاحب، بے فکر رہیں۔ سفید شلوار قمیض پہنے وہ پرسکون لگتا تھا۔ پارٹی کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ مسکرایا۔ واصف جمشید اب اٹھ رہا تھا۔ بدر انہیں الوداع کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ ایک اور بات تھی جو مجھے کہنی تھی۔ وہ مہمان خانے سے نکلتے دروازے پر رکے۔ سن رہا ہوں۔ ان 8 دنوں میں ذرا محتاط رہیں۔ محتاط مطلب؟ بدر صاحب، یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ الیکشن سے قبل ایک غلطی اور ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ آپ پر کچھ الزامات وغیرہ لگائے گئے ہیں، سچ ہیں یا جھوٹ؟ پارٹی کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ آپ کا نام اب پارٹی سے جڑا ہے تو محتاط رہیں، کیونکہ مخالفین اب آپ کا ہر کام ہمارے نام سے جوڑ کر اچھالیں گے۔ تو آپ چاہتے ہیں میں ان 8 دنوں میں اپنے مخالف لوگوں کو جواب بھی نہ دوں؟ اس کے چہرے پر ناگواری آئی۔ 8 دن نہ دیں۔ 8 دن کے بعد تخت آپ کا، رعایا بھی آپ کی، جو چاہیں کریں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر اس مرتبہ ہماری حکومت بنتی ہے، جو کہ یقیناً بنے گی، تو چیئرمین صاحب آپ کو وزارت دینے پر غور کر رہے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں محتاط رہیں۔ وہ اختتام پر نرمی سے تنبیہ کرتے باہر جا رہے تھے۔ بدر نے اس بار کچھ نہیں کہا، اس کے چہرے پر کچھ نہیں تھا۔ مہمان خانے کے سامنے لمبا سا صحن تھا جس کے چار اطراف پودے لگائے گئے تھے۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھے صحن کو دیکھنے لگا، جب نظر کونے پر گئی اور وہیں اٹک گئی۔ 4 دن بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، وہی جو آسمانی رنگ کے لباس میں سفید چادر اوڑھے کونے میں ٹھہری تھی۔ نظریں پھولوں پر جمی تھی۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کا احساس تھا کہ جب حولا نے نظر اٹھائی، پھر گھما کر اسے دیکھا، وہ وہیں رکی رہی، قاصد آنکھیں مقصود پر جمی رہی۔ ملاقات کے خواہشمند سلطان کو شہزادی تک خود آنا پڑے گا۔ بدر ہلکا سا مسکرایا۔ وہاں کوئی اور ہوتا تو وہ نظر انداز کر دیا جاتا، وہ تھی تو نظر کا انداز ہی بدل گیا۔ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے سرخ حویلی کی پتھروں والی روش پر قدم رکھے۔ سیاہ لباس والی لڑکی اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ مستقبل کا سلطان اس کے سامنے آن ٹھہرا۔ ملکہ کو سلام۔ اس نے سر کو خم دیا۔ بدر عبداللہ نے اس کے چہرے سے ہوتی نظروں کو اس کی آنکھوں تک پہنچایا۔ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا؟ میری جگہ کسی اور کو دینے کی بات کر رہے ہیں تو عشق میں کفر جیسی بات ہوئی۔ وہ بات درمیان میں کاٹ گئی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ بات عشق تک پہنچتی ہی نہ۔ مان لیا۔ شکر گزار ہوں۔ وہ اندر تھوڑا بہت حیران بھی ہوا کہ حولا کا انداز تبدیل لگ رہا تھا۔ حولا نے کچھ نہیں کہا، وہ پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیسے آنا ہوا؟ نین تارا کو لینے آئے تھے۔ چچی اندر ہیں، میں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نین تارا کو اس لیے لینے آئے تھے تاکہ بازار جا کر شادی کی شاپنگ کر سکیں۔ تم اندر کیوں نہیں گئی؟ پھول دیکھنے رک گئی، آج کل اچھے لگنے لگے ہیں۔ اس نے نظریں بدر کی طرف کی۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں۔
حالانکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر تم خفا ہو تو منانا کیسے ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ خولا نہیں مسکرائی۔ منانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم ناراض ہو کر دیکھو، پھر مان جاؤ۔ میں شہر میں ایک غریب باقی نہیں رہنے دوں گا۔ خولا بلال ہلکا سا مسکرائی۔ بدر عبداللہ کو اس مسکراہٹ کے حوض واقعی فقراء کے مکانوں کا چکر لگانا چاہیے۔ میں ناراضگی دور کرنے کے عوض کچھ اور چاہوں گا۔ جہان سے لے کر جان تک مانگ سکتی ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، وہاں جہاں دل تھا۔ جان دے دیں، نکال لو۔ وہ مسکرایا۔ خولا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں شادی کرنے جا رہی ہوں۔ اس نے واقعی جان نکال لی۔ مذاق ہے؟ وہ سوال کر رہا تھا، سوال کے ذریعے اجازت چاہ رہا تھا تاکہ ہنس سکے۔ سنجیدہ ہوں۔ وہاں جہاں دل تھا، وہ ہاتھ وہیں جمع رہا۔ اس نے جان نکالنے کی اجازت مانگی تھی، دل نے واقعی دھڑکنا چھوڑ دیا۔ تمہیں ناراضگی میں بھی ایک حد تک ناراض ہونے کی اجازت ہے خولا۔ کوئی دوسرا طریقہ منتخب کرو۔ اس نے ہاتھ سینے پر سے ہٹا لیا، چہرہ سنجیدہ ہوا، مسکراہٹ غائب۔ میں نے طریقے طے کر لیے ہیں، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں اسے مزاح سمجھوں گا، گو تمہاری حصے مزاح اچھی نہیں ہے۔ ہنسنا چاہیں تو ہنس سکتے ہیں، میں دیکھنا چاہوں گی جان نکلتے ہوئے کوئی ہنسے تو منظر کیسا ہوتا ہے۔ بدر اسے دیکھتا رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوا۔ نام بتاؤ اس شخص کا جس کے حوالے سے تمہارے ذہن میں یہ سوچ آئی ہے، اور میں تمہیں دکھاتا ہوں خولا کہ جان نکلنے کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ وہ آہستہ سے سرد انداز میں بولا تھا، وہ سردی جو ہڈیاں نہیں روح جما دیتی ہے۔ اسے آپ مستقبل میں خولا بلال کے شوہر کی حیثیت سے دیکھیں گے۔ ایسا کوئی مستقبل نہ میں اس شخص کا آنے دوں گا نہ تمہارا۔ نام بتاؤ۔ خولا اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اس نے سرگوشی کی۔ کعب عباس۔ موت طے ہوئی۔ قبر کہاں بنائیں گے ہم دونوں کی؟ میرے گھر یا اس کے گھر؟ سو وہ عمل سے نہیں الفاظ سے بھی جان کھینچنے آئی تھی۔ اپنا مرنا تم بھول جاؤ ملکہ، فی الحال کعب عباس کی موت کا سوگ منانے کا وقت ہے۔ آپ نے کعب، اس کا نام اپنی زبان سے لے کر اس کے چند دن چند گھنٹوں میں تبدیل مت کرو۔ میں اس سے شادی کروں گی بدر، اور آپ دیکھیں گے۔ تو تم چند گھنٹوں کو چند منٹ میں تبدیل کرنا چاہتی ہو؟ اس نے سخت نظروں سے خولا کو دیکھا، وہ بدر کو دیکھتی رہی۔ کیا کریں گے؟ تم سوچو خولا۔ فقط اس کے ساتھ اپنا نام لینے پر میں اسے مارنے کی بات کر سکتا ہوں۔ تو اگر وہ تمہاری زندگی میں آنے والا شخص ہوا تو میرا عشق تمہارے لیے عشق ہی رہے گا، لیکن اس مرد کے لیے قہر بن جائے گا۔ اس کی ماتھے کی رگیں پھولی۔ میں اس بار جملہ پورا کر رہی ہوں اور آپ روک کر دکھائیں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کعب عباس کو کچھ نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو شخص کل تک تمہارے بھائی کا قاتل تھا، آج اسی کی حفاظت کے لیے مجھے دھمکی دے رہی ہو۔ میں نے یہ بھی جان لیا ہے کہ وہ قاتل نہیں تھا، اور میں ایک بات بتاتی ہوں بدر، وہ پرسکون سی لگتی تھی۔ اس کا سکون غارت کر رہی تھی۔ کعب عباس کو آپ نے کچھ کہا تو واللہ اگلے دن خولا بلال کی میت اٹھے گی، اور ضدی میں آپ کی سوچ سے زیادہ ہوں۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ میں آپ کو بھی مار سکتی ہوں، اس سے ڈر جائیں۔ تم جان لینے کا طریقہ طے کر کے آئی ہو، اس طریقے کے علاوہ ہر طریقہ آزما لو۔ خولا اسے دیکھتی مڑی۔ صحن کے اختتام پر روش پر گارڈ ٹھہرا تھا، وہ اس تک گئی۔ وہ ہولسٹر میں موجود گن کھینچی۔ بے پرواہ ٹھہرا گارڈ گڑبڑایا، لیکن وہ گن نکال چکی تھی۔ یکدم ہڑبونک سی مچی۔ بدر ہاتھ پیچھے پشت پر باندھے اسے دیکھتا رہا۔ وہ گن اٹھائے اس تک آئی اور اس کے دل کے مقام پر رکھی۔ گارڈ آگے بڑھے، لیکن بدر کے اشارے پر رک گئے۔ اگر آپ نے کعب کو نقصان پہنچایا تو میں آپ کو مار سکتی ہوں۔ بدر اس کی غصے بھری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ خاتون، اگر مجھ پر گولی چلائیں تو انہیں جانے دینا۔ وہ خولا کی آنکھوں کو دیکھتا بولا تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اس کے سینے پر رکھا پستول نیچے آ گیا۔
बदर ने इस पिस्तौल को आहिस्ता से इसके हाथ से लिया। वो मुज़ाहमत तक न कर सकी। मुझसे कहाँ गलती हुई है होला? इसने नज़रें होला की आंखों पर जमाए आहिस्ता से पूछा था। थोड़ी देर कबल के बरक्स आवाज़ में दुख सा था। होला के गले में गिल्टी उभरी। आप कातिल हैं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ इश्क लफ्ज़ जानता हूँ। आपने सिर्फ इसे नहीं मारा, आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। सो मोहब्बत किस कदर अजीब शय थी। ज़ब्त रखने वाली होला मोहब्बत की बेवफाई पर हर सब बुला बैठी थी। तुम इन सब कुछ में ख़ुद को शामिल मत करो। मुझे लगेगा मैं वाकई सब ख़त्म कर बैठा हूँ। इस फहरिस्त में पहला नाम मेरा है। उसकी आंखों से आंसू बहे। रो मत। जाने इसने क्या कहा था। वो बस इन आंखों से निकलते आंसुओं को देख रहा था। रुलाने वाले आप हैं तो तुम मुझे मार दो, लेकिन रो मत। वो बेबसी से बोला। होला को मज़ीद रोना आया। काश ये शख्स कातिल ना निकलता। काश इसका कच्ची मिट्टी का गड़ा सलामत रहता। आपकी बातें अब सहर ज़्यादा नहीं करती बदर। मैंने वो आंखें चुन ली हैं जो साहिर हैं। इसने आंसू साफ कर लिए, गर्दन सीधी की। दिल टूट गया। और मेरा क्या होला? तुम किसी और का नाम लेती हो तो मर जाने का जी करता है। किसी और को ढूंढ लें। कोई और तुम जैसा नहीं है। मैं ना मिली तो मर थोड़ी जाएंगे। ज़िंदा तो रहूँगा। वो जिसकी आवाज़ हाकिम थी वो महकूम क्यों कर हुई? कोई और वजह तलाश करें ज़िंदा रहने की। इसने आंखें सख्त कर ली। मैं हर वजह तुम्हें बनाता हूँ। यूँ हुआ था कि वो इसके जिस्म से जान छीनने जैसी बातें कर रही थी और वो खुद को बचा लेना चाहता था। मुझे आपका साथ नामंजूर है बदर। बदर अब्दुल्ला खुद को नामंजूर हुआ। होला ने कर्ब से आंखें बंद की। काब का चेहरा याद किया। एक वही शख्स था जिसे अब याद रखना था। एक वही शख्स। इसने आंखें खोल दी। मैं यहाँ से जा रही हूँ तो भूल कर जा रही हूँ कि कौन बदर अब्दुल्ला। यूँ मत कहो। ज़ब्त। मैंने दिल के दर्जे बदल दिए। मोहब्बत के दर्जे पर अगर किसी को आना था तो वो काब अब्बास हुआ। यूँ मत बोलो। बेबसी। मैं इससे वफादार रहूँगी। वो मेरी वफा का हर मरकज़ हुआ। मैं भूल गई कौन बदर अब्दुल्ला। मुझे अपनी नज़रों पर रहने दो। गुजारिश। मैं इसे चुन रही हूँ। मुझे मत छोड़ो मलका। इल्तिजा। होला बलाल ने सोचा था वो उसे बताएगी तो देखेगी कि जो इश्क जैसी बातें करता था वो अज़ियत में कैसे जिएगा। वो इसकी सुरमई आंखों में मर जाने वाले तासुरात देखती मर जाने जैसी हुई। काश बदर अब्दुल्ला ने वो ना किया होता। इसने 2 कदम पीछे लिए। अगर आपको लगता है बदर के होला बलाल से कभी मोहब्बत जैसा मर्ज हुआ है आपको, तो काब अब्बास को एक खरोश भी नहीं आनी चाहिए। वो ज़िंदा रहा तो होला रहेगी। जिस दिन मैंने इस शख्स के बारे में सुना कि वो मर गया, आप इसे ज़मीन पर ढूंढ कर दिखाइएगा। होला बलाल नहीं मिलेगी। वो उल्टे कदमों पीछे की तरफ मुड़ गई। बदर वहीं रुका रहा। वो दूर होती गई अंदर के दरवाजे की तरफ। इसका वजूद गायब हुआ। बदर ने सर उठाकर आसमान को देखा। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा होला, लेकिन ज़िंदा अब काब अब्बास भी नहीं रहेगा। इससे कहो 8 दिन ज़िंदा रह ले। इसने आसमान की नीलाहट को जहर की सूरत अंदर फैलते महसूस किया। 8 दिन। चारपाई पर रखे ढेरों सामान को देखते शेरदिल ने चोर नज़र होला पर डाल ली, जो अब दुखते पैर को दबा रही थी। इतना सब तुम लेकर जाओगी? नहीं, चाहो तो 2-4 सूट तुम भी उठा सकते हो। लाल वाला ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसने दूसरा पाँव आगे करते इसे दबाया। शेरदिल होला के तंज का बुरा माने बगैर सामान देख रहा था। वैसे इतना सामान लेने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि दादी को पूरा यकीन है तुम शादी के अगले दिन काब भाई को कत्ल करके घर वापस आ जाओगी। इसका पाँव दबाता हाथ रुका। चेहरे पर सदमा फैला। दादी को ये लगता है। 100% यही लगता है। इसने गुस्से से दांत पीसते कमरे की तरफ देखा। दादी, नैनतारा और चची वहीं थी। फिर पैर नीचे रखते वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब दरवाज़ा बजा, होला रुकी। जाओ देख कर आओ कौन है।
کیوں، تمہارے پاؤں پر مہندی لگی ہے؟ وہ تنگ کر کہتا وہیں بیٹھا۔ میں اس گھر میں چند دن کی مہمان ہوں، کچھ شرم کرو۔ اس نے افسوس سے شیر دل کو دیکھا۔ اللہ تمہیں دنیا میں چند دن کا مہمان بنا دیں، پھر شرم کر لوں گا۔ حولا کا چہرہ سرخ پڑا، وہ تپے انداز میں آگے بڑھنے لگی جب شیر دل اٹھا۔ جا رہا ہوں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف گیا، حولا وہیں ٹھہری رہی۔ شیر دل تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کمرے کی طرف جانے لگا۔ کون ہے؟ یوسف بھائی ہیں، باجی کو لینے آئے ہیں۔ وہ وہیں رکی رہی۔ شیر دل اندر گیا۔ تھوڑی دیر بعد چچی نین تارا کے ساتھ باہر نکلی۔ کچھ شاپر اٹھائے وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھی۔ حولا کے قدم بے ساختہ ان کے ساتھ ہوئے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ نین تارا نے تعجب سے پوچھا۔ یوسف بھائی کو سلام کہنے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مطمئن لگتی تھی۔ نین تارا کچھ ٹھٹکی لیکن کچھ کہا نہیں۔ چچی اب دروازے پر رکے یوسف کو اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، فی الحال جلدی میں ہوں، اگلی مرتبہ فرصت سے آؤں گا تو بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ وہ وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چچی سر ہلاتی پلٹی تو وہ نین تارا کے ساتھ باہر نکلی۔ ویسے میں چاہ رہی تھی کہ بہتر ہوتا اگر نین اگلے چند دن ہمارے گھر رہ لیتی۔ نہ اس نے سلام کیا، نہ خیریت پوچھی، نہ بھائی کہہ کر پکارا۔ یوسف نے بے ساختہ نین تارا کو دیکھا۔ وہ حولا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر حولا پر گئی۔ اس نے حولا کے چہرے پر مذاق کا کوئی تاثر ڈھونڈنا چاہا لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ اتنے زیادہ دن میں اپنی بیگم کے بغیر کیا کروں گا؟ وہ دونوں سنجیدہ تھے لیکن اس نے پھر بھی مذاق کرنا چاہا۔ آپ کی بیگم ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گی لیکن ان 8 دنوں میں وہ میرے پاس رہ لیتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ 8 دن بعد موقع کہاں ملے گا یوں اکٹھے ہونے کا؟ وہ مسکرائی اور نین تارا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ یوسف کو پتہ چلا تو برا ہوگا۔ حولا کیا کر رہی تھی؟ 8 دن بعد ایسا کیا ہونے والا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ حولا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ 8 دن بعد میری شادی ہے۔ یوسف کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حولا کی مسکراہٹ ہونٹوں پر رہی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ میں مسکرا رہی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ یوسف رک کر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک نظر نین تارا کو دیکھا۔ آنکھوں میں بے یقینی سی اتری۔ آپ جانتی تھی؟ نین تارا نے جھکا سر ہاں میں ہلایا۔ حولا 2 قدم آگے کو ہوئی۔ یوسف کے عین سامنے آتے اس نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ چہرہ اب سنجیدہ لگتا تھا۔ فی الحال میری طرف متوجہ ہو جائیں محترم یوسف عبداللہ صاحب، کیونکہ ہمیں بات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے نین تارا کی طرف سے رخ موڑتے حولا کو دیکھا۔ بدر بھائی یہ نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جا کر بدر کو بتائیں گے، ابھی کے ابھی۔ وہ چبا چبا کر بولی۔ وفادار ہیں بھائی سے۔ گاڑی میں بیٹھے نین، ہم حویلی جا رہے ہیں۔ وہ حولا کی بات کا جواب دیے بغیر گاڑی کی طرف جانے لگا۔ اگر آپ نے بدر کو بتایا تو پھر میں بھی بدر عبداللہ کو یہ بتاؤں گی کہ میں جانتی ہوں وہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ یوسف کے قدم زنجیر ہوئے۔ کسی نے بیک وقت آسمان کو سر سے اور زمین کو قدموں سے چھین لیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا۔ حولا سپاٹ تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ اور میں اسے یہ بھی بتاؤں گی کہ مجھے یہ راز بتانے والی نین تارا ہے۔ یہ جھٹکا زیادہ شدید تھا، یوسف کے لیے بھی اور نین تارا کے لیے بھی۔ نین تارا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اور یوسف نے صدمے سے اسے دیکھا۔ مجھے یہ نین تارا نے بتایا تھا کہ میرے بھائی کو قتل کرنے والا بدر عبداللہ ہے، اور نین تارا کو آپ نے بتایا تھا، اور آپ کو لگتا ہے میں اس دھمکی سے ڈر جاؤں گا؟ میں جاؤں گا اور بدر بھائی کو بتاؤں گا۔ اس کے چہرے پر بیک وقت ضبط غصہ اور اذیت جھلکی تھی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اس بار ہمارے گھر سے نین تارا کا جنازہ اٹھے؟ وہ لڑکی کس قدر شفاق تھی، کس قدر ظالم تھی۔ یوسف عبداللہ کے گلے میں گلٹی ابھری۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چلیں ہم مستقبل کا نقشہ کھینچتے ہیں یوسف۔ وہ مطمئن لگتی تھی جیسے سب کچھ سوچ رکھا ہو۔ آپ جا کر بدر کو بتائیں گے کہ حولا بلال کی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے توقع ہے وہ کعب کو مروا دے گا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آئے گا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میں جانتی ہوں وہ میرے بھائی کا قاتل ہے،
اور حولا بلال مر جائے گی لیکن اپنے بھائی کے قاتل سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ جاننا چاہے گا مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ میں اسے بتا دوں گی کہ مجھے نین تارا نے بتایا تھا، اور نین تارا کو آپ کا بھائی بہت ظالم سہی لیکن جن کو عزیز رکھتا ہے انہیں دل سے عزیز رکھتا ہے، اور کیونکہ وہ مجھے عزیز رکھتا ہے تو وہ مجھے نہیں مارے گا۔ آپ اس کے بھائی ہیں تو آپ کو بھی نہیں مارے گا، لیکن نین تارا کا کیا یوسف؟ نین تارا بدر عبداللہ کو عزیز نہیں ہے۔ نین تارا بدر عبداللہ کو عزیز نہیں ہے تو کیا آپ اپنی محبوب بیوی کو مرنے دیں گے؟ اختتام پر اس نے کچھ افسوس سے پوچھا۔ یوسف کا چہرہ سفید پڑا تھا اور نین تارا کا سرخ۔ آپ بھائی کو نہیں بتائیں گی؟ جانے وہ حکم دے رہا تھا یا گزارش کر رہا تھا، لیکن آواز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ اگر میری فیری ٹیل خراب ہوئی تو باقی سب کی کیوں سلامت رہے؟ نین تارا مجھے بہت عزیز ہے، لیکن اگر میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو میں آپ کی زندگی سلامت کیوں رہنے دوں؟ آپ اپنی بہن کے ساتھ یہ نہیں کریں گی۔ وہ ضبط سے حولا کو دیکھ رہا تھا۔ باخدا میں بہت خود غرض ہوں، یہاں سے جائیں تو اپنی بیوی سے پوچھ لیجئے گا۔ اگلے کئی لمحے وہ دونوں خاموش رہے۔ نین تارا کچھ نہیں بولی تھی، اسے حولا کی طرف سے ملنے والا صدمہ کافی تھا۔ آپ بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کریں گی حولا۔ سو وہ ہار گیا۔ آپ کے بھائی نے میرے بھائی کے ساتھ جو کیا وہ کیا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نفرت سی آئی۔ وہ اس غلطی پر شرمندہ ہیں حولا، انہیں ایک موقع دے دیں، وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر دیں گے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ بدر حولا کو لے کر کس قدر سنجیدہ تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم کسی کہانی میں نہیں جی رہے یوسف کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگ جاؤں۔ میں ہر شے معاف کر سکتی ہوں لیکن اپنے بھائی کا قتل نہیں۔ یوسف نے کرب سے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر اسے دیکھا۔ اور مجھے یہ سب بتانے کا کیا مقصد ہے؟ اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں، وہ سکون سے کہنے لگی۔ 8 دن بہت زیادہ ہیں اور ظاہر ہے بدر عبداللہ کو علم ہو جائے گا کہ میری شادی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ایسا ہونے سے روک سکتے ہیں، اور آپ کو ایسا کرنا ہوگا کیونکہ پھر نتیجہ جو نکلے گا وہ ہم میں سے کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ میں تباہ ہوئی تو آباد کسی اور کو بھی نہیں رہنے دوں گی۔ یہ مشکل ہے۔ اب یہ مشکل کیسے دور کرنی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ وہ ویسے بھی الیکشنز میں مصروف ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ مشکل ہوگا۔ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ یوسف کچھ دیر چپ رہا۔ میں یہ کر لوں گا حولا، نین تارا کے لیے یہ بھی کر لوں گا، لیکن اس نے سپاٹ تاثرات لیے حولا کو دیکھا۔ آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے گی تو بدر بھائی آپ سے دستبردار ہو جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں بدر عبداللہ کو جانتا ہوں۔ آپ ایک تباہی کو دعوت دینے جا رہی ہیں اور اس کے انجام ہر شے تباہ کرے گا۔ میں انتظار کر رہا ہوں نین۔ اختتام پر وہ نین تارا سے کہتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ حولا کے گلے میں گلٹی ابھری۔ تم کتنی ظالم ہو حولا۔ یوسف گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تو نین تارا نے دکھ سے حولا کو دیکھا۔ اور تم تو جیسے جانتی نہیں نا کہ میں نے یہ سب صرف یوسف کو دھمکانے کے لیے کہا ہے۔ میرا نام لے کر دھمکانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے حولا کو گھورا تو وہ ڈٹائی سے مسکرائی۔ کیونکہ وہ صرف تمہارا شوہر نہیں ہے بلکہ تم سے محبت بھی کرتا ہے، اور تمہاری حفاظت کے لیے وہ اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اب جاؤ گھر۔ اس نے آگے بڑھتے نین تارا کو گلے لگایا اور پھر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑی نین تارا حولا بلال کے ان الفاظ پر ساکت رہ گئی۔ وہ اس کے لیے اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ گاڑی کا ہارن بجا تو وہ چونکی، ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اب یوسف کا سامنا بھی کرنا تھا۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔